أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین
شیما دے ویر ساری کائنات دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، احترامات لائق میرے بزرگوں، پردہ نشین، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی عطا کردہ توفیق دے نال اس بات نو تواڈے سامنے رکھاں گا کنہ دے نال نکاح حرام نے، یا کیرے نکاح حرام نے، یا عورت نو کس نکاح دے اندر رکھنا حرام ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق دے نال اس نو ہی اج دا عنوان مضمون بنا کے پیش کراں گا۔ حضرات، بچہ یا بچی بالغ ہو جائے، انہ دے نکاح دے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر و بیشتر معاشرے اندر برائیاں جو جنم لیندیاں نے، وجہ سبب یہی ہے کہ بچے اور بچی دی شادی لیٹ، یہ بات یاد رکھو، بچہ اور بچی جدو جوان ہو جان، اللہ نہ کرے وہ کسے برائی دے اندر مبتلا ہو گئے نے، انہ دے گناہ دے اندر برابر دے ورثاء والدین شریک نے جو انہ دا نکاح نہیں کرنے۔ اس واسطے اگر معاشرے دے اندر چاہتے ہو بد امنی پیدا نہ ہوئے، سلجھیا سچا معاشرہ ہوئے، پھر نکاح جلدی اور آسان کر دیو، زنا نو ناممکن کر دیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت دے نال نکاح 4 وجہ تو کیتا جاندہ ہے۔ سب تو پہلے اس دے مال و دولت نو دیکھیا جاندہ ہے، دوسرے نمبر تے عورت دی خوبصورتی حسن و جمال نو دیکھیا جاندہ ہے، تیسری وجہ اس دا خاندان حسب و نسب ہے،
چوتھی وجہ، چوتھی چیز عورت دا دین ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ترجیح جی دینی ہے اور دین نو دینی ہے، دین والیا عورتاں دا انتخاب کرنا۔ دیندار ہوئے، مال بھی نال مل جائے تے الحمدللہ، دیندار ہوئے، مال بھی ہوئے، حسن و جمال ہوئے، ایروی ثم الحمدللہ، دیندار بھی ہوئے، مال و دولت والی بھی ہوئے، حسن و جمال دی مالکہ بھی ہوئے، اور اچھے خاندان دی ہوئے، حسب و نسب والی ہوئے، پھر تے اے سارا جویں ساری زبان اندر سونے دے تے سہاگا کہندے نے۔ اگر مال دین نہیں، ایسا رشتہ نہ لو، حسن و جمال دین نہیں، ایسے رشتے دا انتخاب نہ کیجئے۔ حسب و نسب اور دین، یہ دو چیزاں نو خصوصاً ترجیح دینی چاہیے۔ اور محبوب علیہ السلام نے دیندار بچی دے بارے فرمایا کہ اونوں تلاش کرو، او دے نال نکاح کرو۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلن نکاح، لوگو جدو نکاح کرنا ہے، نکاح دا اعلان کرو، نکاح دی تشہیر کرو، خفیہ طور تے نکاح نہ کرو، نکاح دا عام اعلان کر دیو، محلے دارانو، برادری والیانو، خاندان والیانو علم ہونا چاہیے فلاں بچی فلاں بچے دا نکاح ہو گیا ہے۔ فرمایا اعلن نکاح، نکاح دا اعلان کرو، نکاح دی تشہیر کرو۔ نہیں کہ نکاح ہے کسے نو پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں، انج دا نکاح اسلام دی اندر جائز نہیں۔ بلکہ مینوں یاد آیا امیر المؤمنین حضرت عمر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا دور حکومت ایک جوڑا لے آندا گیا۔ امیر المؤمنین جی انہاں دا نکاح ہویا ہے، گواہ دے طور تے صرف ایک عورت اور ایک مرد شامل ہے، اس تو علاوہ کسے نو اس نکاح دی خبر نہیں۔ تے امیر المؤمنین فرمان لگے اے نکاح تے خفیہ نکاح ہے۔ امیر المؤمنین فرمان لگے اگر میں اس نکاح دے اندر شامل ہوندا تے انہاں نو پتھر مار مار کے رجم کر دیندا۔ اسلام دے اندر خفیہ نکاح جائز نہیں ہے۔ اعلن نکاح، میرے آقا فرماندے نے نکاح دا اعلان کریا کرو، نکاح دی تشہیر کریا کرو۔ آؤ لوگوں پہلی بات پتہ چل رہا ہے نکاح کرنا ہے کسے بد دین عورت نال نہیں کرنا بلکہ دیندار عورت دا انتخاب کرنا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے جدو نکاح کرنا ہے نکاح دی تشہیر کرنی ہے، انج نہ محسوس ہوئے کوئی فوتگی والا کر رہے ہیں، ایتھے کوئی افسوس کرن واسطے آیا ہے، نہ خوشی دا سما بننا چاہیے ہے، نکاح دا اعلان ہونا چاہیے، نکاح دی تشہیر ہونی چاہیے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوتے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیتا، الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکا، والزانیت لا ينکحها
أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فرمایا زانی مرد جیر ہے وہ صرف زانیہ عورت نو نکاح واسطے پسند کر دے یا مشرکہ عورت نو پسند کر دے انجی بدکار عورت ہے نکاح واسطے پسند کر دیے بدکار مرد نو فرمایا او مشرک یا مشرک نو پسند کر دینے تو دوسرا اس آیت دا ترجمہ کیے فرمایا الزانی لا ينکحو الا زانیتا او مشرکا زانی مرد دا نکاح نہیں ہوندا بلکہ زانیہ عورت نال ہی ہوئے گا یا مشرک دے نال ہوئے گا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ایسے گندے لوگانو اللہ ذل جلال نے مومنہ اتے حرام کر دیتا ہے بتا کی چل رہے اگر کوئی بدکار مرد ہے بدکارہ عورت ہے معاشرے دے اندر علم ہو چکے آئے یہ توبہ تائب نہیں ہو رہے تے ایسے لوگا دے نال نکاح جائز کوئی نہیں مومنہ دے اتے اللہ ذل جلال نے انہوں حرام کر دیتا ہے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت مرصد بن ابی مرصد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نو قبول کر لے تے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول آندے نے سونے محبوبہ اسلام تو پہلے مینو ڈاکہ زنی دی عادت ہے چوریاں کرم دی عادت ہے سونے محبوبہ مینو دسو نہ میں کی کرا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او پیارے مرصد پہلے ڈاکے مارنا سے تے گناہگار بننا سے جاسی تینو انج دائی کم دس دنیا کرنا تیرا کم میں اللہ او دے بدلے تینو اجر عطا کر دوے گا سونے محبوبہ کی کام میں فرمایا مکے دے اندر ساڑھے کچھ مسلمان نے مکے والے دی قید دے اندر نے اے مرصد پیارے انج کرنا انہاں کل چھڑا کے رہا کروا دیا کر حضرت مرصد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ جاندے نے چاندنی رات ایک دیوار نو پھلانگ لگ دینے ایک اناق نام خاتون زمانہ جہلیت دے اندر اسلام تو پہلے اینا دے مسجد دے اناق دے نال تعلقات نے اناق نے سایہ ویکھیا تے پہچان جم دیئے کہہ لگی وے تم مرصد فرما لگے ہاں ہاں میں مرصدہ کہہ لگی اہلا مرحبا مرحبا اہلا اے مرصد آن اجرات اکٹھے گزار لئیے تے حضرت مرصد فرما لگے نی اناق میں اسلام نو قبول کر لے آئے تے اسلام دی اندر بدفعلی کرنا حرام ہے بدکاری زنا کرنا حرام ہے اناق میں تیرے نر رات نہیں گزار سکتا اس عورت نے شور کرنا شروع کر دیتا ہے اوے مکے والے ہو تواڈے قیدیانو چوری کرن والا تواڈے قیدیانو ایتھوں اٹھان والا نوجوان مرصد لوگ دورے نے حضرت مرصد نو اغوا کرن واسطے تے حضرت مرصد ایتھوں دور لگا دیندے نے ایک پہاڑی دے نیچے چھپ جاندے نے اے لوگ تلاش کر کر کے تھک جاندے نے جدوں نہ ملے اے لوگ جا کے اپنے گھراں دے اندر آرام کر لینے حضرت مرصد نے
پھر انہاں دی قید دے وچوں ایک آدمی نو اٹھایا اور یہ بیریاں کھول دیتیاں نے، رسیاں کھول دیتیاں نے، فرماندے نے جا مدینے دے اندر چلا جا، جا کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو میرا سلام پیش کر دینا۔ اللہ اللہ ادھر حضرت مرصد مدینہ منورہ دے اندر آ جاندے نے، سونے محبوبہ اگر مینوں اجازت ہوئے اللہ دے پیغمبر جی میں اناک دے نال شادی کر لواں۔ سونیا محبوبہ زمانہ جہلیت دے اندر اسلام قبول کرن تو پہلے میرے او دے نال تعلقات سن تے میرے محبوب پیغمبر خاموش نے، دوسری مرتبہ پھر سوال کر دینے، آقا پھر خاموش نے، تے اللہ ذوالجلال نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے، الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ مرصد پیاریا اللہ ذوالجلال نے اس عورت نو مومنہ اتے حرام کر دیتا ہے۔ حضرت ابو مرصد نے چونکہ اسلام نو قبول کر لیا مسلمان ہو جاندے نے اور اس برے کام تو توبہ تائب ہو جاندے نے، اے مومنین دی سب دے اندر شامل ہو چکے نے۔ دوسرے پاسے او عورت جیری ہے کافرہ بھی ہے، اسلام نو قبول نہیں کیتا۔ ایک تے علت اے بھی ہے کہ کافرہ ہے، مسلمان دا نکاح او دے نال ہو سکدا نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ عورت بدکار ہے، انہیں اپنی بدکاری تو توبہ نہیں کیتی، اس اللہ ذوالجلال کو معافیاں نہیں منگیاں۔ اگر معافی مانگ لیں دونوں لوگ لڑکا یا لڑکی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس گناہ دی دل دل دی اندر پھنس چکے ہیں، اس تو بعد اے سچے دل دے نال توبہ کر لین اور معاشرے دے اندر پتہ چل جائے واقعات نے انہوں نے توبہ کر لئیے، پھر تے کوئی گنجائش نکل دیئے کہ اے نکاح ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر ایک جنا توبہ کر دے دوسرا نہیں کردہ اینا دا نکاح ہو سکتا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر دونوں ہی بدکار نے پھر اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے، نپاک مرد نپاک عورتاں واسطے، نپاک عورتاں نپاک مرداں واسطے۔ جدھر ڈگ دینے انہاں نو ادھر ہی جام دیو، جس گند دے اندر دونے نے انہاں نو ادھر ہی جام دیو۔ گندا مرد گندی عورت نہ رحم دیو تاکہ کسے ہور نو ضائع نہ کرے، گندی عورت گندے مرد نہ رحم دیو تاکہ ہور حرمت والے پکیزے رشتہ دو پمال نہ کر سکنے۔ تو قرآن تو بکی پتہ چل رہے لوگوں جرا زانی مرد ہے توبہ نہیں کردہ، بدکارہ عورت ہے توبہ نہیں کر دیے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں نو مومنہ اتے حرام کر دیتا ہے۔ آیت تیسری چیز ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ لوگو تسی نکاح نہ کرو مشرکہ عورتاں دے نال، کنہ دے نال؟
مشرکہ عورتاں دے نال نکاح نہ کرو حتی یؤمننا، حتیٰ کہ او مومن ہو جان، مومنہ بن جان، اپنے شرک تو باز آ جان۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، فرمایا مومنہ لونڈی جیری ہے خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مشرکہ آزاد عورت نالو بہتر ہے، اگرچہ مشرکہ عورت وانو خوبصورت لگے، اچھی بھی لگے، فرمایا او دے نالو بہتر ہے تسی کسے مومنہ لونڈی نو اپنے نکاح دے اندر لے آؤ۔ اج دے دور دے اندر لونڈیاں نہیں، انجھے سمجھو ایک بہت مالدار حسن و جمال دی پیکر عورت ہے، ایک غریب خاندان دی عورت ہے، تے مال و دولت کوئی نہیں، تے ایک پاسے مال و دولت والی ہے مشرکہ ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں جیری کمزور ہے، جیری کم مال والی ہے، چاہے لونڈی ہوئے غریب ہوئے لیکن ہے مومن ہے، فرمایا تواڈے واسطے او بہتر ہے، مشرکہ عورت نالو لونڈی بہتر ہے، مالدار عورت مشرکہ ہوئے او دے نالو لوگو غریب کر دی بچی دیمدار ہوئے او بہتر ہے۔ اور تسی جان دے ہو ایک عورت جیری ہے پورے خاندان دی تربیت کر دیئے، ایک عورت جیری ہے نا اگر مشرکہ لین دیئے، کئی کہنے لو جی مشرکہ نکاح کر لو اپنے گھر دے اندر ہی لے آنا نا، پتہ ہی نہیں تینو ایک عورت جیری ہے اپنی اولاد جیویں تربیت کر دیئے، اولاد ماں دے نقش قدم اتے چل دیئے، اگر انہیں تیری اولاد دا عقیدہ خراب کر دیتا دس نہ رب نو جا کے کی جواب دویں گا۔ تے قرآن کہہ رہے ہیں مشرکہ عورت نال نکاح نہیں کرنا، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور فرمایا اپنیاں عورتاں اور مومنوں مسلمانوں تسی اپنیاں عورتاں مشرک مردانوں نہ دیو، اپنیاں بچیاں دے نکاح جرے نے مشرکانوں نہ دیو، حتیٰ کہ مشرک ایمان لے آن اپنے شرک تو باز آ جان، اگر شرک تو توبہ تائب ہندائے لوگوں بیٹے نکاح ہو سکتا ہے، اگر شرک تو باز نہیں آندہ قرآن نے حرام کیتا ہے کہ ایسی مردہ دے نال اپنیاں بچیاں دے نکاح نہ کرو۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مالدار گھرانے دا نوجوان ہوئے لوگو او دے نالو کسے غریب نو ویکھ لو، دیندار ویکھ لو، بچہ عقیدہ توحید والا ویکھ لو، بچہ نمازی ویکھ لو، علت کی ہے وجہ کی ہے، فرمایا اولئک یدعون الی النار، اے مشرک جرے نے او جہنم دی اگ وال بلا رہے نے، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت بإذنہ، لوگو اللہ ذوالجلال تو انو جنت وال بلا رہے ہیں، اللہ ذوالجلال معافی وال بلا رہے ہیں، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتذکرون، اللہ اے آیات کھول کھول کے لوگا واسطے بیان کر دے تاکہ لوگا نو نصیحت حاصل ہو جائے، لوگو قرآن دی اس آیت تو پتہ کی چل دائے مشرک مرد ہوئے او دے نال مومنہ عورت دا نکاح جائز ہے،
نکاح جائز نہیں، مشرکہ عورت ہوئے او دے نال مومن مرد دا نکاح جائز نہیں۔ مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو بڑی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت تو پہلے ہی حضرت ابو العاص دے نال نکاح ہو جاندا ہے۔ ابو العاص نے اسلام نو قبول نہیں کیتا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر آ جاندے نے۔ جان دیو نا بدر دے قیدیہ دے اندر ابو العاص بھی قیدی بن کے آمدے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول سیدہ زینب نے آپ دی معصوم لخت جگر نے اپنی ماں دی نشانی سونے دا ہار جے خامد نو رہا کروان واسطے بھیج دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو السلام نے جدو آر ویکھے ہے اکھا دے وچوں چھم چھم آنسو نکلنے شروع ہو جاندے نے۔ آج وہ پرانیاں یاداں ختیجہ دیاں ستا کے رکھ دیتا ہے کہ اے ہار تے میری ختیجہ دا ہار سی جرا ختیجہ نے شادی دے موقع تے اپنی بیٹی زینب نو پہنایا ہے۔ اے میرے صحابہ اگر اجازت ہوئے تے میں ابو العاص نو بھی رہا کر دواں، صحابیوں اگر اجازت ہوئے تے میں اپنی بیٹی دا ہار بھی واپس کر دواں۔ نبی دے صحابہ دیاں اکھاں دے وچوں زارو کتاراں سو جاری نے۔ سونے محبوبہ والا پچھم دیاں کی ضرورتاں نے، زینب اگر تو دی بیٹی لگ دیئے آخر محبوبہ ساڑی بھی تے کچھ لگ دیئے، اللہ دے محبوب جی پوچھم دیاں کی ضرورت آنے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہار بھی واپس کر دیتا ہے۔ ابو العاص نو بھی ایک شرط تیری آ کر لینے، ابو العاص میں تینوں رہا کر دینا وا لیکن میری ایک شرط ہے، سونے محبوبہ کی شرط ہے۔ فرمایا جدو مکے دے اندر واپس جائے نا میری بیٹی زینب نو اتھوں مدینہ منورہ دے اندر بھیج دینا۔ لمبیاں جدائیاں ہو گئیاں نے، میرے کو جدائیاں برداشت نہیں ہو رہیاں، اور ابو العاص تے اللہ دا پاک کلام بھی آ گیا ہے مشرک دے نال مومنہ دا رہنا جائز کوئی نہیں۔ ابو العاص وعدے نو پورا کرنے والے وعدہ وفا سن ہے۔ انہاں نے جا کے مکہ مکرمہ دے اندر اپنی بیوی پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب نو وعدے دے مطابق بے دیتا ہے، جو ہویا سو ہویا، وقت گزر رہا ہے۔ ابو العاص کی دے تجارت دی غرض دے نال ملک شام تو واپس آ رہے نے۔ سیدہ زینب نو پتہ چل رہا ہے ابو العاص آ رہے نے، میرا شوہر آ رہے آئے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پوچھ دیا نے بابا جان کیا میں ابو العاص نو پناہ دے سکنی ہاں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں سیدہ بیٹی زینب ابو العاص نو تو پناہ دے سکنی ہے۔ اور لوگوں جنہوں میری بیٹی زینب پناہ دے دوے اس سارے دی پناہ ہوئے گی، پناہ ضرور دے لیکن بیٹی پیاری یاد رکھیں تو وہ مشرک ہے تم مومن آئے، ازدواجی تعلقات قائم نہ کرنا ٹھیک ہے بابا جان۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نے پناہ دے دیتی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ ابو العاص مکے واپس جاندے نے، مکے والے نو جو انہاں دا لین دینے سارے نو جمع کر کے انہاں دی ایک ایک دی امانت لٹاندے نے۔ فرماندے نے مکے والے ہو تہاڈا میں کوئی قرض تے نہیں دینا، کسے دی امانت میرے سپرد نہیں نہیں ابو العاص ہے۔ فرماندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اسلام نو قبول کیتا ہے، مسلمان
مسلمان ہو جاندے نے دوبارہ مدینہ منورہ دے اندر آندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ زمانہ جہلیت والا نکاح برقرار رکھے آئے لوگوں قرآن دی آیت اور اس واقعے تو پتہ کی چل رہا ہے جرا مشرک مرد ہے او دے نال مومنہ عورت دا نکاح جائز ہے نکاح جائز نہیں میں ویکھنا معاشرے دے اندر بچیاں نو مدرسیاں دے اندر پڑھا کے بچیاں نو اچھی خاصی تعلیم دے کے لوگوں نکھٹو مشرک لوگا دے ذمے لگا رہے ہو اور ایسے ایسے میں نکاح دیکھے بچی جیری ہے وہ بہترین مدرسے دی فارغ تحصیل ہے بچی معلمہ ہے بچی جیری ہے وہ قرآن دی حافظ ہے پیغمبر دی حدیثہ سینے دی اندر نے ہاں کاریا کورس کر لیا ہے باپ نے رشتہ تلاش کیتا ہے اس بچے دا رشتہ تلاش کیتا ہے اور جے رب نو کاریا نکال رہے ہیں لوگوں میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا ایک بات ایک سوال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اور یارو تواڈے اس پنڈ دے اندر کوئی بندہ اٹھ کے تواڈے باپ نو گالی نکالے تواڈے کسے ویر نو گالی نکالے اور وہ گالی نکالنے والا تواڈے باپ دا دشمن جے رہا ہے وہ تواڈے کولو بیٹی دا رشتہ منگے دیو گے وہ اپنی برادری دا ہی دیر واسطے کوئی تیار ہے اے تی اوے جرا میرے باپ نو گالیاں نکال رہے ہیں میں نو اپنی بیٹی دا رشتہ کیویں دیواں اور باپ دے بارے غیرت مند ہونے والوں اور جے سچے رب نو گالیاں نکالنا ہے انہاں نو رشتے دیندے ہو انہاں دے نال بیٹیاں دے نکاح کر دے ہو شرم حیا نہیں آندی غیرت اس وقت نہیں جاگدی لوگوں مشرک جے رہے مینوں دس جڑا قبر دے اوتے سجدہ کر دے اور رب نو گالیاں نکال رہا کہ نہیں اور جے رب دے نال غیر اللہ نو شریک ٹھہرا رہے ہیں اور رب نو کی کہہ رہے ہیں رب نو برا کہہ رہے ہیں جے رب نو چھڑ کے لوگوں غیر اللہ دے نام دے آستانے دیا نظرہ دے وے جانور قربان کرے کسے مزار دے اتے جا کے کسے پیر دی منت مانگ کے غیر اللہ دے نام دے وہ کھولے عام رب نو گالیاں نکالے اور تو اپنی بیٹی دا رشتہ نو پیش کرے تیرے باپ دا دشمن ہوئے تو کہنا بیٹی کر رکھ لوانگے وڈیری ہو جائے گی مر سکتی ہے لیکن میں اپنی بیٹی دا نکاح باپ دے دشمن نال نہیں کرانگا ٹھیک ہے باپ دے دشمن نال نہ کر لیکن کسے مشرک نال بھی کرنا چاہیے دا میں ویکھیا معاشرے دی اندر مالت دولت دیو پجاریو مالت دولت دیو حریصو بیٹیاں نو مالت دولت والے نو دین والے ہو نہ تسی دین دیکھی ہے کوئی چیز نہیں دیکھی لیکن رافضیت دی اندر شیعہ دی اندر بیٹی دا نکاح کر دیتا ہے لکھ دی لعنت ایسی زندگی دے اوپر کہ رافضیت دی اندر بیٹیاں دے نکاح ہو رہے نے اور اتنے تک گر چکے ہیں مسلمان قادیانیت دی اندر بیٹیاں نو صرف مال و دولت دی وجہ تو دے رہے ہو بتلا کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ دے دربار دے اندر اگر بیٹی نے گرے بال پکڑ لیا رب نو جواب کی دیں گا اور بات یاد رکھو میں کیا کرنا وہاں انسان زندگی اندر ایک ہی گناہ کر لینا او دے واسطے جہنم اندر جان واسطے یہی کافی ہے کہ اپنی ہمشیرہ دا نکاح یا اپنی بیٹی دا نکاح کسے مشرک کافر نو دے جائے کیوں قرآن کہہ رہے ہیں اولائک یدعون الی النار اے لوگ اگ ول بلا رہے نے تو بیٹی نو او دے نکاح اندر نہیں دے رہا جہنم دی اگ اندر گرا رہے ہیں بچی کنہ دے بچے پیدا کرے گی مشرکاں دے اور میں نو یاد آیا سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کتے یاد آئے انہاں دے مدرسے دے کچھ طالب علم نا ہندوستان دے اندر گئے ایک عورت ہے انہیں میزبانی کی تھی کہہ لگی آن والے ہو کتھو آئے ہو فرما لگے ابھی سید اسماعیل شہید مدرسے وچوں آئے ہیں اس عورت نے ایک پیغام دیتا فرمان لگی کہہ لگی اور طالب علم و درویشو سید اسماعیل دے کول جاؤ گے
جا کے انہاں نو پیغام دے دینا کل قیامت دا دن ہوئے گا تواڈے گربان ہوں گے ساڈے ہاتھ ہوں گے بچے حیران ہو گئے طالب علم پریشان ہو گئے آخر وجہ کی ہے کہہ لگی اسی ہندوستان دے اندر مسلمان عورتاں زبردستی انہاں نے سانو اپنے گہراؤ دے اندر رکھے ہے تے اسی بچے پیدا کرنے ہیں سکھا تے ہندوان دے تے اسماعیل نو کہنا جا کے قیامت دے دن رب نو کی جواب دیو گے اس وقت کتاب نو بند کیتا طالب علماں نے خبر دیتی سید اسماعیل نے کتاب نو بند کیتا لوگوں آج روتے عمل کرم دا ٹائم آ گیا ہے جہائلہ نے جہاد کر دیتا ہے ہندوستان نال ٹکرا رہے ہیں لوگوں اپنی بچیاں دے رشتے اللہ دا واسطہ ہی کسے مشرک نال نہ کری ورنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا بچی دا ہاتھ ہوئے گا تواڈے گربان ہوں گے رب نو کوئی جواب نہیں دے سکو گے سال 1.5 سال پہلے دی بات ہے کسے خاتون نے میں نے فون کیتا کہہ لگی میرا نکاح کسے رافضی دے نال ہو چکے ہے تے میں ہن کی کرا میں کہا کنی دیر ہو گئی ہے کہہ لگی 2 بچے نے میں کہا اوروں ستی سے اوروں دا نہیں پتا چلیا اے نہیں پتا نہیں لگیا میں کہا اے کیویں ہو سکتا پتا نہ چلے اے تے ہو ہی نہیں سکتا پتا نہ چلے میں کہ آج کر دے اندر لڑائی پئی ہوئے گی تے مسئلہ پوچھنا یاد آ گیا ہے تے او دو دی کتھے سو رہی سے جدو 2 بچیاں نو جنم دے دیتا ہے میں قرآن دی اے آیت میسج کر دیتی میں کیا میرا نہیں اے رب دے قرآن دا پیغام ہے اگو مرضی تواڈی اپنی ہے رہنا ہے رہ ارے کولو جان چھڑانی ہے جان چھڑا لو لوگو آؤ ذرا غور کر لو جڑا مشرک ہے یا مشرکہ عورت ہے مومن دا او دے نال نکاح جائز نہیں اے جہنم وال بلا رہے ہیں تے اللہ دا واسطہ ہی رب جنت وال بلا رہے ہیں دنیا جیویں گزرنی ہے گزری جانی ہے میں ویکھیا مالو دولت جے رہے لوگوں اے بھی بے وفائی کرم تے آئے تے پتہ ہی نہیں چلدا کدو بے وفائی کر جائے میں حسن و جمال والیاں بھی ویکھیاں لوگوں حسن و جمال بھی شادی تو چند سالہ دے بعد حسن و جمال بھی ختم عمدہ نظر آ گیا ہے تے اللہ دا واسطہ دین نو پسند کر اپنی بیٹیاں دے نکاح جرے نے کسے دیندار گھرانے دے اندر بچہ چاہے غریب نمازی تے ہوئے بچہ غریب مواحد ہوئے ہاں مالدار عقیدہ توحید والا ہے پھر اندر کوئی عرض نہیں اور لوگوں عقیدہ توحید دے نال مال و دولت ملدا ٹھیک ہے عقیدہ توحید دے نال دین دے نال حسن جمال ملدا ٹھیک ہے اور کل انکار نہیں لیکن سب تو پہلے عقیدہ توحید ہے سب تو پہلے کی ہے عقیدہ توحید ہے تو پتہ کی چلیا سب تو پہلی بات پھر میں دہرا دوں نکاح خفیہ رکھنا جائز ہے اہل النکاح نکاح دی تشہیر کرو دوسری بات بدکارہ عورت دے نال مومن دا نکاح ہو سکدا اللہ کہ توبہ کر لے تیسرا مشرکہ عورت ہوئے یا مشرک مرد ہوئے او دے نال مومن دا نکاح بھی ہو سکدا نکاح نہیں ہو سکدا اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں الطلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ اور کیا نکاح جائز نہیں حلالہ سنیا جو حلالہ سنیا کدی حلالہ وہ میں انہوں کہنا حرام ہے حلالہ نہیں حلالہ کینوں کیا جاندہ ہے کھاون دے انہیں بیوی نو دے دیتیاں طلاقاں کی دے دیتیاں اے بولو کی دے دیتیاں ہون کسے ہو نہ نکاح کرے گا اپنی بیوی دا اپنے واسطے حلال کرن واسطے انہوں کی کیا جاندہ ہے اور بولو ڈر دے ہو انہوں کی کیا جاندہ ہے
حلالہ ہے کہ یہ حرامہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرن والے اتے حلالہ کروان والے اتے لعنت ہے۔ جی دے اتے لعنت ہوئے او نکاح صحیح ہو سکتا ہے؟ نکاح طلاق دی مسئلہ اچھی طرح سمجھو، کوئی مسئلہ بھی سمجھ کے لے کے جایا کرو۔ توجہ میری طرف، قرآن دی آیت پر ہے نا الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 مرتبہ ہے۔ طلاق رجی بولو، طلاق رجی 2 چانس نے بندے نے۔ طلاق رجی کنوں کیا جاندہ ہے؟ ایک آدمی ہے، انہیں اپنی بیوی نو کہہ دیتا تینوں طلاق ہے۔ اپنی بیوی نو کی کہہ دیتا ہے؟ اپنی بیوی نو کہہ دیتا تینوں طلاق ہے۔ وہ اتھے کھڑا ہو کے 1 واری کہے، 2 واری کہے، 3 واری کہے، 10 واری کہے، 20 واری کہے، 100 واری بھی کہے، طلاق کنیاں ہوئی نے؟ 1 مرتبہ۔ ان طلاق ہو گئی، طلاق ہے ہو گئی ہے۔ کہ کہتے ہیں مولوی جی غصے سے کی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ میں کہا کسی نے یہ بھی کیا ہے اللہ لیے تو آج چاول بڑے زبردست بنائے نے، تین طلاق ہے، یہ بھی کسی نے کیا ہے؟ وہ غصے اندر ہی کہتے ہیں طلاق ہے۔ خاوند نے دے دیتی اپنی بیوی نو طلاق، یہ کیا جاتا ہے طلاق رجی۔ یہ کی کہنا ہے؟ طلاق رجی، یعنی خاوند جہاں اپنی بیوی نال رجوع کر سکتا ہے، صلح کر سکتا ہے۔ کتنی دیر دے اندر؟ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ثلاثۃ قروء، 3 حیض، 3 پیریڈ۔ اگر 3 حیض 3 پیریڈ دے اندر اندر صلح ہو جائے تو نکاح دی ضرورت، دوبارہ نکاح دی ضرورت نہیں۔ اگر یہ پیریڈ گزر گیا ہے تو ایک نکاح دے نال ہی عورت فارغ ہو گئی، ایک طلاق دے نال ہی عورت، ایک طلاق دی عورت فارغ ہے، وہ جتنے مرضی نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں اگر یہ شوہر چاہتا ہے میں دوبارہ پھر لے آواں، پھر کی ہوئے گا؟ پھر کی ہوئے گا؟ نکاح ہوئے گا۔ کچھ وقت گزریا، مہینہ 2 4 مہینے گزرے، انہاں دی عادت بن گئی، پھر آپا دے اندر ڈنڈا سوٹی ہو گئی، پھر انہیں کیا چاہتا تینوں طلاق کنیاں ہو گئیاں؟ 2 مرتبہ طلاق ہو گئی۔ ہن پھر وہی پیریڈ ہے، 3 پیریڈ، ثلاثۃ قروء، 3 حیض مدت ہے۔ اس دے اندر اندر اگر صلح کرنا چاہتے ہیں صلح کر لین۔ اگر یہ مدت گزر گئی اس تو بعد اگر یہ ملنا چاہتے ہیں کی کریں گے؟ پھر دوبارہ نکاح۔ 2 چانس ہو گئے۔ ہوں بعد لوگوں کا اتنا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ایک مجلس اندر 3 واری طلاق کہہ دیتی ہے، 3 طلاقیں ہو جان گیا۔ قرآن دے الفاظ غور کرے جی، اور محبوب علیہ السلام دے فرمان دے اللہ نے یہ نہیں کہا طلاقہ 2 نے، فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، طلاق 2 مرتبہ کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب علیہ السلام دے دور دے اندر نا، اور حضرت ابو بکر دے دور دے اندر، حضرت عمر دے دور دے اندر 3 طلاقاں ایک کی شمار ہوندیاں سی۔ کنیاں؟ 3 طلاقاں ایک ہی شمار ہوندی سی۔ یہ میں مثال دیا کرنا موٹی جی، اجے نکاح ہوندا ہے مولوی صاحب کنی بھی واری کہندے نے قبول ہے، اور تواڈے وچوں کسی دا نکاح ہویا کہ نہیں؟ تسی انج ڈرے ڈرے سہمے بیٹھے ہو۔ کنی واری کیا سی؟ ویسے ایک بار بھی کہا تو انہاں نکاح ہو جاندہ ہے، نکاح ہو جاندہ ہے۔ مولوی صاحب کنی واری کہندے نے؟ 3 واری۔ تے نکاح کنے ہوندے نے؟ 3؟ ایک ہوندا نا نکاح، تے جے طلاقاں 3 کہن او 3 کیویں ہو گئیاں؟ دوسری مثال سمجھو، ایک بندہ ہے انہیں صبح ادھی روٹی کھادی، دوپہر نو ادھی روٹی کھادی، انہوں کوئی پوچھے تو کتنی مرتبہ کھانا کھادا ہے تو وہ کی کہے گا؟ 1.5 دفعہ، 3 مرتبہ ہی کہے گا نا۔ چلو انج نہیں، انج سمجھو ایک بندے نے صبح 2 روٹیاں کھادیاں، 2 دوپہر نو کھادیاں، 2 کھادیاں شام نو۔ روٹیاں کنیاں کھادیاں نے؟ کتنی مرتبہ کھادیاں نے؟ 3 مرتبہ کھادیاں۔ سمجھ آ گئی جی؟ الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 مرتبہ ہے۔ ہوں طلاق دے دیتی ہے، ساڑھے ہاں پتہ کہ وہ ڈنڈا پھاڑ دینے، چل نکل کرو، وہ اللہ دے بندے وہ تیری بیوی ہے، یہ
قرآن کہندا انہوں اپنے گھر دے اندر ہی رکھو، لوگوں کو تماشے نہ دکھاؤ۔ اسی کی کرنے تماشے دکھانے ہیں۔ طلاق دیتی فوراً ڈنڈا سوٹی ہوئے عورت جیڑی اپنے بھراواں دے گھر دے اندر انہیں جا کے انہوں دسیا پورے خاندان دے اندر دھم مچ گئی۔ یہ چودھری صاحب کوئی 10 دن مولوی جی یہ رجوع ہوئیے گا۔ میں کہا پہلے چول کیوں ماری ہوں رجوع کرنا ہے، پہلے جو بھیجیے پہلے گھر رکھ لے، پہلے ہی گھر رکھو۔ قرآن کے اندر گھر دے اندر رکھو، اور چند دنوں تو بعد سنا ہو جائے گی، دوسرے گھر دے اندر جائے گی، ماں پیو دے گھر دے اندر غلط فہمیاں پھیلیں گی نا، غلط فہمیاں پھیلیں گی۔ بہرحال طلاق دیتی ایک، اس دوران کوئی بندہ کسی عورت نو نکاح دا پیغام دے سکتا پہلی طلاق تو بعد یا دوسری طلاق تو بعد، عدت گزرن تو پہلے پہلے دوران عدت کوئی کسی نو نکاح دا پیغام دے سکتا، نکاح دا پیغام نہیں دے سکتا، نکاح کرنا تو دور دی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور عدت کنی ہے 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن وہ عورت کسی نکاح کر سکتی۔ اس دوران کوئی بندہ اگر نکاح کرنا چاہتا انہوں اشارتاً کہہ سکتا ہے، واضح طور تے پیغام انہوں دے سکتا، واضح طور تے نہیں، نہ ہی وہ وعدہ لے سکتا ہے، نہ ہی وہ نکاح کر سکتا ہے۔ قرآن دی آیتاں دا ترجمہ تمہیں میں دسنا پیا۔ ہوں طلاق رجی ہو گیا 2، طلاق رجی کنیاں ہو گیا؟ مسئلے سمجھ آئی جے کہ سرا تو لنگ گیا۔ اس تو بعد چودھری صاحب نے غصہ چڑھیا، نے پھر دے دیتی طلاق۔ کنیاں ہو گیا؟ 3 ہو گیا۔ تو یہ کیا جانا طلاق بائن، یہ کہ جانا بین لگ گیا، ہوں عورت نے نکاح کر سکتا، نہ انہوں اپنے کول رکھ سکتا ہے، نہ ہی اپنے کول رکھ سکتا، ایک دن بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ عورت حرام ہو گئی ہے۔ تو ہوں یہ حلالہ ویکھو کیویں کڈیں گے، قرآن دی آیتاں دی کس طرح طویل کریں گے۔ قرآن کے اندر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر تیسری طلاق دے دیتی ہے پھر او عورت جیڑی ہے ارے واسطے جائز حلال نہیں، حتیٰ تنکیہ زوجن غیرام، حتیٰ کہ او عورت خود کسی ہو نہ نکاح کر لوے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس دوسرے شوہر نے آپ انہوں طلاق دے دیتی ہے، قرآن دیا تادہ ترجمہ تیانا سنیا دے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرے اور خاوند نے انہوں طلاق دے دیتی ہے، پھر اگر یہ چاہتے نے ملنا تے مل سکتے نے، لیکن لوگوں نکاح دے اندر تے حلالے دے اندر فرقی ہے۔ قرآن دی آیت نکاح ثابت کرنے والوں، حرامیاں کرنے والوں سنو، جدو اپنی بیٹیاں دی واری آمدی ہے مولوی زہر دا پیالہ پی سکتا ہے، لوگوں اپنی بیٹی دا حلالہ نہیں کروائے گا، مولوی زہر دا پیالہ پی لے گا، اپنی ہمشیرہ دا حلالہ نہیں کروائے گا۔ خفیہ طور تے اہل حدیث دے مدارس دے اندر آگے فتوہ لیں گے، اور ایک دوجہ دیاں بیٹیاں نو لوگا سامنے پیش کرنے والوں، اپنیاں بیٹیاں واری غیرت مند بننے والوں، آؤ لوگوں ذرا غور کرو، حلالے تے نکاح دے اندر فرقی ہے۔ جرا نکاح اور اندر عہد کیتا جاندہ ہے، خاون تے بیوی کٹھے ساری زندگی گزاریں گے، حلالے دے اندر عارضی لذت 1 یا 2 دن واسطے، لوگوں نکاح دے اندر حق مہر مقرر کیتا جاندہ ہے، حلالے دے اندر حق مہر نہیں بلکہ جیرے کل حلالہ کروایا جاندہ ہے، باقاعدہ طور تے انہوں اجرت دیتی جاندی ہے۔ نکاح دے اندر بچیاں دے بارے سوچ ہوندی ہے، شادی تو بعد بچے ہوں گے، لیکن حلالے دے اندر تصور ہی کوئی نہیں۔ جرا نکاح مسنون ہے، ایل نکاح، نکاح دی تشہیر ہے، حلالے دے اندر کوئی کردہ تشہیر تو تمہیں کارڈ آندا ہوئے گا، آ ساڑی بیٹی دا نکاح ہے، میری ہمشیرہ دا نکاح ہے، تشریف لے آیا جے، آندے نہ کارڈ؟ کدی کسی نے کیا کسی نے کہا میری بیوی دا نکاح ہے، تشریف لے آیا جے، تو یہ بیوی دا نکاح آپ کروا رہے ہیں،
تے نکاح خفیہ ویسے اسلام دے اندر آرام ہے، حلالے دے اندر خفیہ نکاح ہے، او جرا مسنون نکاح ہے لوگوں او دے اندر ولیمہ ہے، ایرے اندر ولیمے دا تصور ہے نہیں، جرا سنت نکاح ہے نا سنت نکاح ہے، اورے اندر لڑکی دی رضا مندی ضروری ہے، اجازت ضروری ہے، ایرے اندر رضا مندی انہوں مجبور کیتا جاندہ ہے، مجبوری دے طور تے انہوں کیا جاندہ تو اے نہ نکاح کر۔ کئی مرتبہ معاشرے اندر ویکھن اندر بھی آیا ہے جڑے حلالہ کر دینے وہ حلالہ کرنے والا پکا ہو جاندہ ہے، انہوں نے کہا تو حلالہ کروا لے میں 2 دن مری پھیرا وہاں، 2 دن مری پھیر کے آیا نا یہ صحیح خبر تو انہوں سنا لگا، 2 دن مری پھیر کے آیا گیا ملتان واپس، ہونے کیا چودھری صاحب جی السلام علیکم وعلیکم السلام، اے طلاق دیو کنوں میری بیوی نوں، انہوں نے کہا تیری ہے تو میں کیویں دے سکنا وا، تیری ہے تو میں کیویں دے سکنا وا، انہوں نے کہا جری تیری ہے، انہوں نے کہا میری ہے تو میں کیوں دوں، انہوں نے کہا میری ہے تو میں، انہوں نے کہا جری عارضی طور تے تیری ہے، انہوں نے کہا عارضی نہیں ہے پکی میری ہے، میں کدھر جاواں پھر تو مری جا، پھر تو مری مر جا کے۔ اچھا ویکھو عقل بھی نہیں مانتی اس گل نوں، دین ایک پاسے رکھ دیو عقل بھی اینوں مانتی، طلاق ہی نہیں دتی سی، طلاق ہی نہیں دتی سی، مرد نے دتی سی بیوی نے، مرد نے دتی سی نا، تے حلالہ کیدا ہونا چاہیے، وہ گناہ کرے کوئی بھگتے کوئی، اسلام یہ دین ہے، اس واسطے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے حلالہ کرنے والے اتے بھی لعنت ہے، حلالہ کروان والے اتے بھی، کئی ماننے مولوی جی فتویٰ دے دیو، میں کی مسئلہ دس دیو، 3 طلاقاں دے دیتی ہیں کٹھیاں ہو جاندیاں نے، میں کہا نماز کتے پڑھنا پلا جائے گا عقیدہ کی، میں کہا ہو گئیاں نے، تواڈے کول آ کے بھی وہی مسئلہ ہے، اور میں نمازہ میں کہ نمازہ کدھر پڑھنا ہے جدو ساریا انہاں دیاں ماننا ہے تے اے بھی ادھر جا کے مان، نہیں تسی جا صحیح مسئلہ ہوتا سے، میں کہا صحیح ہے ہی تیرے عقیدے دے مطابق، جا کے حلالہ کروا سمجھ آ جائے گی تینوں، نہیں اسی اگوں نماز عقیدہ صحیح کر لیں گے، صحیح مسئلہ جڑا او دس دیو، کتاب و سنت دا مسئلہ او لوگوں الحمدللہ ساڈے کول ہی ملے گا، فتوے لے آئیں گے کہ اے 3 طلاقہ دے دیتی ہیں کنیاں ہوئی نے، میں کہا ایک ہوئی ہے، 3 طلاقہ کٹھیاں دے دیاں کنی ہوندی، ایسے بیوقوف نے ساری عوام، وہ 1 طلاق بھیجی مہینے بعد پھر 1 کاغذ بھیج دیتا، وہ بھئی جو طلاق جو دے دیتی ہے وہ دے نال ہی عورت فارغ ہو گئی ہے، دوسری طلاق دین دی نوبت کیوں آئی، 3 مہینے گزریں گے 3 پیریڈ گزریں گے عورت فارغ ہے، وہ جیدے چاہے نکاح کر سکتی ہے، تیرے نکاح تو فارغ ہے، ہاں اگر وہ اللہ چانس رکھیا تو ملنا چاہنا تو دوبارہ نکاح پھر دوبارہ نکاح ہوئے گا، تو اے سنت طلاق دا طریقہ شریعت نے جہاں سمجھایا، وہ اے وے غصے دے اندر بھی نہیں طلاق، غصے دے اندر بھی طلاق نہیں دے دی، شریعت مزاج نو سمجھو، شریعت دا مزاج والا کی ہے، عورت مخصوص ایام دے اندر ہے نا ادو بھی انہوں طلاق نہیں دینی، ادو بھی انہوں طلاق ادو بھی طلاق نہیں دینی، شریعت دا مزاج سنت طلاق ہی ہے، عورت مخصوص ایام تو پاک ہوئی ہے، بغیر اور کل جان تو طہارت دی حالت دے اندر پھر بندہ نو طلاق دے گا، طلاق دینی ہے، تو اینا جو ٹائم مل جائے دماغ اپنے ٹھکانوں تے آ جاندہ کہ نہیں، سوچ سمجھ کے طلاق دے گا نا، پھر کسی پاسے بھجن دی ضرورت ہے، جو بندہ سوچ سمجھ لے نا اور غصہ ہٹ جاندہ 1-2 دن تو بعد پھر جائے روندے نے مولوی جی پھر دوبارہ نکاح ہو جائے گا کہ نہیں، بھائیو سنت طلاق جڑی ہے وہ طہر دی حالت دے اندر ہے، تو عام غصے دے اندر طلاق دے ہی نہیں، ہاں دے یہ ہو جاندی ہے، یہ گل پکی جے گل ہو جاندی ہے، اس وقت دھیان دے نہ رہا جے، موضوع بڑا طویل ہے، انشاءاللہ پھر آندہ جمعہ کچھ چیزاں کر دیئے کہ کوئی اور موضوع چلا دیئے انشاءاللہ الرحمن، اس تو اگے یہ چیزیں رہ گئی یعنی آئندہ جمعہ اندر بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔